اور یہاں تک احادیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا، علم کا سیکھنا ہر مرد، ہر عورت پر فرض ہے۔ اتنا آنا چاہیے تاکہ فرائض آپ ادا کر سکیں۔ آپ کو نماز آنی چاہیے، آپ کے روزے کے مسائل آنی چاہیے، یہ ہر قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم معذور تھے یا ہمیں آتا نہیں تھا۔ اتنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ غیر قوموں میں شاید یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ پڑھنا پڑھانا ضروری، یہ تو اسلام میں آیا ہے کہ پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، فرض ہے۔ پڑھنا پڑھانا فرض ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب پڑھنے اور پڑھانے کے ارادے سے کوئی شخص ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہے نا، قدم اس کے زمین پر نہیں پڑتے، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے پروں کو بھجا دیتے ہیں۔ پروں، طالب علم کا مطلب یہ نہیں جو بچہ مدرسے میں دکھے وہی طالب علم۔ طالب علم کا مطلب ہے علم کو طلب کرنے والا۔ وہ ہر عمر کا ہو سکتا ہے، بڑھا بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں علم ہے کیا؟ علم یہ ہے کیا؟ علم جس کے پاس ہوتا ہے نا، علم کو نور سے تعبیر کیا گیا۔ علم نور ہے، جس کے پاس ہوگا اس شے کے، اس جگہ کو وہ صاف کر دے گا، اس جگہ کو وہ جو ہے لوگوں کے دل میں اس جگہ کی کیفیت اور حالت اس جگہ کو معلوم ہو جائے گی۔ جس چیز کا علم انسان کے پاس ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں، اس چیز کے بارے میں انسان کو جانکاری آ جاتی ہے۔ اس لیے نور سے علم کو تعبیر کیا گیا ہے۔ لوگوں عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کے بارے میں یہ آیا ہے جس طرح چوندھویں کا چاند ہوتا ہے نا، چوندھویں کا چاند دیکھا ہے آپ نے، دیکھتے ہوں گے جب چاند اپنے شباب پر ہوتا ہے نا تو عالم کی مثال ایسے ہی ہے، عوام ستارہ ہے اور عالم چاند ہوتا ہے۔ عالم چاند ہوتا ہے، چاند۔ یہ علماء حضرت دباغ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اگر عالم دین کے تعلق سے اگر پتہ چل جائے نا تو لوگ زمین میں چلنے نہ دیں، ان کو کندھے پر اٹھائے تھے، اتنا مرتبہ۔ اور جو زندگی بھر پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے جب اس دنیا سے جائے گا انبیاء کے درمیان اس کے درمیان بس ایک درجے کا فاصلہ، اس کے درمیان کیا مرتبہ ہے علماء کا، کیا مرتبہ ہے علم سیکھنے والے کا۔ لوگوں حقیقت کی بات ہے، کیونکہ ہم آتے ہیں جب مجلس میں آتے ہیں ہم سوچتے ہیں بس نعرے تکبیر اللہ اکبر ایسی تقریر ہو کہ بس ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ ہمارے مسلمانوں کے عمل سے لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ جہاں تعلیم کی بات کی وہاں اٹھ کے نکلنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہہ رہے ہوں گے ارے ہوں گے حضرت اپنے گھر پڑھائیں گے، ہم کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم ابا کہیں تو ہم پڑھیں نہیں، ان کے کہنے سے کیا پڑھیں۔ تو کچھ ایسے بھی اٹھ کے تعلیم کی تے کا بھی پتہ نہیں، لیکن نہیں یہ ضروری ہے، علم سب پر ضروری ہے۔ بتائیں قرآن کسے کہتے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قرآن ہے کیا اور قرآن کے بارے میں کیا آیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اتل القرآن وابکو وَإِن لَّمْ تَبْقُوا تَبَاكُوا، لوگوں قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو، رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ تو ان کے بارگاہ میں ان کا مرید بیٹھا تھا، حضرت اگر چہرہ بھی نہ بنا سکے، ارے انسان ڈھونگ تو کر ہی لیتا ہے نا،
ہے نا، ڈھونگی تو ہر جگہ مل جاتی ہے، ایک سے ایک. آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھونگ کرنا آتا ہے، 3 سال کے 4 سال کے جو اسکول جاتے ہیں چھوٹے بچے. اب جب نہیں جانا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ اماں پیٹ میں درد ہو رہی. کہاں ہو رہی درد؟ ایک ان کو پتہ رہتا ہے پیٹ میں درد. اور پیٹ میں درد کون علاج اور کون سی دوربین ہے اماں کے پاس کہ دیکھ لیکن نہیں ہو رہی، تو بہانہ ان کو بھی آتا ہے. تو یہ بات کہا کہ چہرہ اگر دل رونا نہ آئے اسے، اشک جاری نہ ہو، کم سے کم چہرہ ہی بنا لے. تو اس نے کہا حضرت اگر چہرہ بھی نہ بنا سکے، اگر چہرہ بھی نہ بنا سکے تو کیا کرے؟ تو کہتے کیا ہے؟ تو پھر اپنی قسمت پہ رویا کرے، اپنی قسمت پہ رویا کرو، رویا کرے. یہ وہ قرآن ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جائے اس کو روزہ ریزہ کر دے. تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ چہرہ بھی نہیں بنا پا رہا. قرآن ہے، قرآن یہ سالے ثواب کے لیے صرف نہیں کہ مدرسہ کھول دیا گیا علاقے میں، بس جو مرا بس حافظ جی کو بلا لو. قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہے، پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہے. پوری کائنات کے بزرگ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ کی باتیں سننے کا من کرتا ہے، ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب رب سے باتیں کرنے کا من کرتا ہے تو نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں بتاؤں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اپنے وقت کا امام جس کی ہم اقتداء کرتے ہیں. شافعی مسلک کے ماننے والے بہت دنیا میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی، خود سے لکھی، پھر اپنے شاگرد کو دیا. شاگرد کو دیا، کہا بیٹا پڑھو، بیٹا پڑھو. پڑھتا ہے، غلطی نکالتا ہے. کہا پھر سے پڑھو، پھر پڑھتا ہے، پھر غلطی نکالتے ہیں. کہا پھر پڑھو بیٹے، پھر پڑھتا ہے، پھر غلطی نکالتے. حتیٰ کہ 70 بار، کتنی بار؟ 70 بار امام شافعی اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب اپنے شاگرد سے پڑھواتے ہیں، اور 70 بار اپنی کتاب میں اپنی ہی غلطی نکالتے ہیں. اور پھر 70 بار کے بعد کہتے ہیں دا ہو چھوڑ دو، دا ہو چھوڑ دو. شافعی کی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں اس میں غلطی نہ ہو، یہ اعزاز صرف قرآن کریم کو حاصل ہے. اس وقت کا اتنا بڑا امام اپنی کتاب میں 70 بار پڑھاتا ہے اور 70 بار غلطی نکالتے ہیں. اپنی کتاب میں خود ہی غلطی نکالتے ہیں، اور اس کے بعد امام شافعی خود کہہ رہے ہیں دا ہو چھوڑ دو. شافعی کی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس میں غلطی نہ ہو، یہ تو قرآن کو حاصل ہے. جب اٹھاؤ تو پہلے ہی لکھا ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک کا گمان بھی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قرآن، جشن قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک. بتاؤں، جب بات آتی ہے میں بتاؤں، حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ جنید بغدادی نے اپنی محنت و مشقت سے 12 سال، کتنی؟ 12 سال کی محنت سے ایک کتاب لکھی کتاب. پھر اس کے بعد پھر 12 سال غور کرتے رہے اپنی کتاب پر غور کرتے رہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. پھر اس کے بعد پھر 12 سال اس کی نوک پلک جو ہے سوارتے رہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے رہے.
استعارہ کنایہ سب کو دیکھتے رہے، شریعت و طریقت ٹکرا نہ جائے اس کو دیکھتے رہے، اس کو دیکھتے رہے۔ 36 سال میں ایک کتاب لکھی، کس نے؟ سیدنا جنید بغدادی، 36 سال میں۔ اور جب 36 سال ہو گئے، ایک صندوق میں رکھتے تھے اس کتاب کو، کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اٹھایا، اپنے مرید کو بلایا، کہا ادھر آؤ، اس کتاب کو اٹھاؤ اور لے جاؤ دریا میں ڈال دینا۔ اس صندوق کو اٹھاؤ، دریا میں ڈال دینا۔ اس کو پتا نہیں تھا اس میں کیا ہے۔ اب پیر صاحب نے کہا ہے تو اس نے حکم کی تعمیل کی، یہ پوچھا نہیں کہ اٹھایا صندوق، لے گیا دریا میں اور ڈالا۔ جب پھینکنے لگا وہ صندوق، جب دریا کے قریب پہنچی وہ صندوق، تو دریا نے جگہ دے دی، دریا پھٹ گئی اور صندوق اس کے اندر، صندوق اس کے اندر۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ دریا نے جگہ دے دی، صندوق کو سما لیا، تب اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ حضرت یہ ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو مجھے دی ہے ڈالنے کے لیے، اور یہ عالم ہے کہ دریا جسے جگہ دے دے۔ تو آتا ہے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ اور کہتا ہے حضرت اگر میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا کہ دریا یہ کیا ہوتا، میں آپ سے کبھی نہ پوچھتا، آپ بتائیں اس میں ہے کیا تھا اس صندوق میں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 36 سال کی محنت سے ایک کتاب لکھی اور جب لکھ لی اس کے بعد میرے قرآن اٹھا کے پڑھا، جب دیکھا تو بس یہی مجھے سمجھ میں آیا، اے جنید 36 سال کی محنت تمہاری ایک طرف، قرآن کی ایک آیت ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، کیا عالم ہے قرآن کا۔ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، بس سوچتے ہیں بس کوئی ٹپکے اور بلاؤ، کوئی مرے اور بلا لو، بس اس لیے نہیں۔ قرآن پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ میں بتاؤں کہ کتنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 5 سال کی، مقام ابوا میں ہے۔ کہاں؟ مقام ابوا میں، وہ مقام جہاں حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے۔ اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی قبر مبارک ہے۔ 5 سال کے حضور تھے تو اسی وقت انتقال ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پتہ چل گیا کہ میں جانے والی ہوں، تو حضور کو گلے لگاتی اور کہتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہر چیز کو مٹ جانا ہے، جو شے ہے، جو چیز ہے اس کو مٹ جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ذات جو باقی رہے گی وہ صرف خدا کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی۔ اے محمد جو آیا ہے اس کو جانا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اے محمد مت گھبرانا، ذکر باقی ولد توڑا، اے محمد مت گھبرانا، میرا ذکر نہیں مٹنے والا، میں نے محمد کو پیدا کیا ہے، میں نے محمد کو پیدا کیا ہے، میں نے محمد کو پیدا کیا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ارے اس کا ذکر کیسے مٹے گا، اس آمنہ کا ذکر کیسے مٹے گا جس کا بیٹا محمد مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مخدومی دولہ، فیضان نوشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگو جب بیٹا ایسا ہو تو ماں کو نہیں بھلایا جاتا، ماں باپ کو نہیں بلایا جاتا۔ ماں اگر غوث اعظم کی ہو اور غوث اعظم پیٹ میں ہو، تلاوت
بخشی ہو تو بیٹا پیدا ہوگا تو حافظ بن کر پیدا ہوگا، حافظ بن کر پیدا ہو، ماں ام الورا ہو، ماں غیاث ماں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو تو بیٹا غوث اعظم بن کر پیدا ہوتا ہے، ماں ماہ نور ہو اور باپ غیاث الدین ہو تو بیٹا ہندوستان کا راجہ خواجہ مہاراجہ کہلاتا ہے، ماں وقتی خدیجہ ہو اور باپ ابراہیم نور بخشی ہو تو بیٹا مخدوم اشرف غوث العالم بن کر چمکتا ہے، اور باپ اگر سلطان الواعظین ہو، باپ اگر سلطان الواعظین ہو تو بیٹا سرکار بلا بن کر چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالم ربانی، عالم ربانی، ہم شبیہ غوث جیلہ، ہم شبیہ غوث جیلہ، فیضان نوشاہی، نوشاہی دولہ۔ ذکرہ باکن ولت الطہرہ، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے لوگوں جب دنیا سے جاتا ہے نا، کوئی جاتا ہے تو 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے والے کے کام آتے۔ 3 اعمال کیا؟ اس نے صدقہ جاریہ کیا، یعنی مدرسے میں پیسہ لگایا، مدرسے میں پیسہ لگایا ہو، سمجھے؟ آپ کو بتایا پیسہ کتنا بڑا اس کا مرتبہ ملتا ہے؟ طالب علم ایک آیت پڑھے، ایک آیت، اگر کسی دن ایک آیت سیکھے 100 نفل پڑھنے کے برابر، معنی الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ جا کے مدرسے میں سیکھیں صرف اتنا الحمدللہ رب العالمین، اس سامنے 100 نوافل برابر۔ اور اگر ایک باب سیکھ لے دین کا کہ ہاتھوں کو کیسے دھویا جائے، 1000 رکعت پڑھنے کے برابر۔ اب بتاؤ کتنا آسان ہے، 1000 رکعت۔ یہاں تو جمعہ نہیں پڑھتے لوگ، ہے نا؟ ہاں 5 وقت تو دور کی بات ہے، جمعہ بھی، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں سنا ہوا ہے کہ اگر تیسرا جمعہ چھوڑیں گے تو کافر ہی ہو جائیں گے، تو دو میں تو نہیں دکھتے، تیسرے میں ضرور آ جاتے ہیں کہ کافر نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ اسلام دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ عالم ہے، آپ معمولی نہ سمجھے، جب پڑھنے والے کا یہ عالم ہے، جو ان کا ساتھ دے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک پیسہ لگاؤ، ایک پیسہ، کتنا بڑا مرتبہ۔ جب تک وہ پڑھے گا، جب تک وہ پڑھائے گا، جس کو پڑھائے گا جب تک رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا۔ غالباً یہ واقعہ خواجہ غریب نواز سے ہی کی روایت پہ ہے، انہیں ثابت ہے، غالباً مجھے یاد نہیں، خیر لیکن ہے کیا، ایک جہاں سے قبر سے گزر رہے تھے خواجہ صاحب، تو قبر میں آواز آ رہی، قبر سے آواز آ رہی، کیا آ رہی؟ جب غور کیا تو دیکھا ایک شخص قبر میں قرآن پڑھ رہا۔ اب خواجہ صاحب نے، خواجہ غریب نواز نے پوچھا، اے شخص، میں نے تو سنا ہے قبر میں یہ سب عبادت و ریاضت، نماز روزہ، یہ کہاں ہوگا، اور تم قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہو، یہ کہاں سے تمہیں مل گیا، یہ کہاں سے تمہیں مل گیا؟ تو عرض کرتے ہیں، حضرت میں جب دنیا میں زندہ تھا تو قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند تھا، قرآن پڑھنا مجھے پسند تھا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے قبر میں وہ چیز دے جو مجھے دنیا میں محبوب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل و کرم کیا اور مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی، قرآن پڑھنے کی۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز پوچھتے کتنا پڑھ لیے ہو؟ کہا حضرت 1000 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہوں۔ تو کہتا ہے حضرت لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ میری مدد کریں گے، میری بات مانیں گے؟ کہا ہاں بولو۔ کہا یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اس کا ثواب اس کو جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے لیے بس دنیا سے سبحان اللہ بول دیں۔
کیا سبحان اللہ بول سبحان اللہ بول دیں. مطلب کیا؟ قبر میں اعمال وہ کام آئیں گے جو دنیا میں ہم کریں گے. مطلب یہ ہے یہاں پر ایک بار سبحان اللہ پڑھنا قبر میں 1000 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یعنی ایک بار سبحان اللہ کہا تو ثواب ملتا ہے، مردوں کو ملتا ہے، قبر والوں کو. تو تم غنیمت سمجھو ابھی زندہ ہو، پھر قبر میں کچھ بھی کرتے رہ جاؤ، کچھ نہیں کام آنے والا. یہاں کی ہماری نیکی قبر کی اور حشر میں کام آئے گی. ہمیں یاد رکھو، آپ نے اگر تھوڑا بھی پڑھا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو حکم کیا ہے. اگر رشتہ داروں میں کوئی نماز پڑھانا جانتا ہے تو حق اس کا ہے. باپ مرا، اگر بیٹا عالم ہے، حافظ ہے تو حق اس کا ہے کہ وہ پڑھائے. بیٹا مرا تو باپ پڑھائے. یہ ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون اس مجلس میں اور اس علاقے میں سب سے بڑا عالم ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ امامت کون ہے، امام کسے ہونا چاہیے، نہیں دیکھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ رب کو پسند ہے کہ وہ پڑھائے جو قریبی ہو. اب اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں غمی ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو لا علاج مرض ہو جائے، اگر آپ کے باپ بیمار ہو، سچی محبت کرتا ہو باپ سے، تو بیٹا دل سے اور روز دھو کے دعا کرے گا. اور امام صاحب اور ہم سے حضرت دعا کر دیجئے، پرچی لاؤ، نہ دیکھا نہ دکھا، پرچی دکھایا دعا کر دیا. تو ہم نے تو رسم ادا کر دیا نا. کیا پتا کہ میں نے دل سے کی ہے نہیں، اور کیا پتا امام صاحب نے دل سے کی ہے نہیں، اور کیا پتا جس کو اصالِ ثواب کے لیے تم بلا رہے ہو قرآن پڑھنے، دل سے پڑھائے رہی. لوگو تم پڑھو گے تو دل سے پڑھو گے. اتنا تو آنا چاہیے سب کو یار کہ ہم قرآن پڑھ سکے، صحیح پڑھ سکے، نماز ادا کر سکے. جو آئے وہ پڑھو، آتا ہے جو آئے وہ پڑھو، اس کا ثواب پہنچے گا تمہارے ماں باپ یا جو بھی دنیا میں گئے. تو ضروری ہے قرآن سیکھنا، تجوید کے ساتھ سیکھنا، اچھے سے ساتھ. سب کو سیکھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم دل سے پڑھ تو سکیں، دل لگا کے پڑھ تو سکے. ہم نے تو چھوڑ دیا ہے مدرسوں پر، مدرسوں پر، بچوں پر، اور بیچارے یہ لوگ آپ کے بڑے کام آتے ہیں. اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ارے اب کیا کریں، کیسے رسالہ ثواب پہنچائیں. اب جاتے ہیں اور وہ بھی کیسا کھانا، کبھی اپنے اس مال سے آپ نہیں دیتے. مدرسے میں زکوٰۃ کے علاوہ سوچتے بس زکوٰۃ کیا نکلتی ہے، مدرسے میں دے دو تاکہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. آپ وہ مال جو اس کو گھر سنوارنے میں آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ مدرسے کو سنوارے. لوگوں وہ مال گھر کو سنوارو گے تو زندگی سنورے گی، اور مدرسے میں لگاؤ گے تو قبر اور حشر سنور جائے گا. مال وہی کام آئے گا. دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ کتنے بلینئر ہیں، بہت مال ہے لوگوں کے پاس. مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. اگر ایک چاہے نا تو اکیلے ہاسپٹل قائم کر دے، مدرسے بنا دے، یونیورسٹی بنا دے. ایسے ایسے مسلمان پڑھے ہیں لیکن ان کو دین سے دور ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ ہم غریبوں جو ہمارے پاس مسلمان ہیں، جو سنی جذبہ ہے، یہ چندہ کر کر کے جو ہے لوگوں کے پاس جا کر بچا کر ہم جو پیسہ دیتے ہیں مدرسے میں، اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ ایک بچہ نکلتا ہے پورے علاقے کو سنوار دیتا ہے. یہ برکت ان پیسوں میں ہوتی ہے کہ ہمیں بھلے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ ان میں ایسی خیر و برکت عطا فرماتا ہے، ایسا جذبہ عطا فرماتا ہے، ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ ہمیں اس کا سہارا ملتا ہے. اور پوری دنیا اور پورا علاقہ جہاں وہ بچہ جاتا ہے اس علاقے کا نام روشن کرتا ہے. تو آپ
خاص طور پر اس کو دھیان دے. یہ کہنے کا مقصد کوئی دے یا نہ دے رب ہی پالتا ہے. اور یہ دے کہ یہ نہ سوچو کہ میں نے دیا. آپ جانتے ہیں کہ انسان دکھاوے کا پتلا ہے. اور دکھاوا تو سب کو پسند ہے، کس کو نہیں پسند. اگر برائی کسی نے کی ہوگی برا تو وہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کیا تھا. اگر کوئی کسی نے چوری کی ہوگی پہلے کبھی تو یہ نہیں کہے گا کہ میں چور تھا. یا شراب پیتا ہوگا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں شرابی تھا. لیکن اگر کسی نے مدرسے میں ایک چٹائی بھی بچھوا دی، مسجد میں بچھوا دی، تو کہے گا ارے اس ساری چٹائی تو میں نہیں بچھائی. اگر ایک ہی بچھائے تو پوری اسی نے بچھائی. تو یہ ذہن ہوتا ہے، یہ ذہنیت ہے. یاد رکھو تم کیا دو گے یہ سمجھا کرو. ای سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدا بخشندہ. رب تم سے لے رہا ہے، تم پر کرم فرما رہا ہے. وہ رب جس نے بن مانگے تمہیں پوری کائنات عطا کی ہے. ایسا کیا تم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شامیانہ بنا دیا، آسمان کا ستارے لگا دیے، چاند بنا دیے، سورج بنا دیے، دھرتی بچھا دی، پانی لگا دیے، چشمے جاری کر دیے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، آکاش ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہے، اناج ہے، گوشت کے لیے انتظام ہے، ماں باپ ہے، اچھے اچھے کپڑے ہیں. یہ سارے آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دے دیا؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا. نہیں سوچتے ہیں لیکن اتراتے ہیں یارے ہم تو ایسے لائق نہیں. ہم نے ایسا کیا کیا تھا کتنا خوبصورت بنا دیا جائے اور یہ سب کچھ عطا کر دیا جائے. لوگوں ہمارا وہ ہے جو بن مانگے رب نے اتنا دیا ہے ہمیں. اگر ہم مانگیں گے تو کتنا عطا کرے گا. لگا کر بھول جاؤ کہ ہم نے کچھ کیا ہے، وہی ثواب آپ کو ملے گا. وہی ثواب آپ کو پہنچنے والا ہے دنیا و آخرت میں. اللہ تعالیٰ میں بتاؤں قرآن کیا ہے؟ جب اہل عرب فصحائے عرب کو اپنی عربی پر ناز تھا. کس پر ناز تھا؟ اپنی عربی پر ناز تھا. یہ ہم سے اچھی عربی تو کوئی نہیں بول پاتا. جب ان کو عربی پر ناز تھا اور اوکاز کا میلہ. کیا میلہ؟ اوکاز. اس زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا سال میں، اوکاز. اس میلے میں شعراء اپنے اشعار آرٹیکل پیش کرتے تھے اور جس کا آرٹیکل سب سے اچھا ہوتا اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا جاتا. کعبے کی دیوار پر لگایا جاتا تھا. اس آرٹیکل کو مقابلہ جس کا سب سے اچھا ہوتا کعبے کی دیوار پر لگا دیا جاتا. اور السبعۃ المعلقہ غالباً یہ آرٹیکلز وہ جو آج مدرسے میں جو ہے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ آرٹیکل جو فصحائے عرب نے لکھے تھے. یہ آرٹیکل جن کو اپنی عربی پر ناز تھا کہ ہم عربی آتی ہے اور یہ عربی اس طرح بولنا بھی ایک بہت بڑا جادو ہے، چمتکار ہے. لیکن جب ان کو ناز تھا نا تو اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ کوثر کو بھیجا اور کہا اے صحابہ اس کو جا کر کعبے کی دیوار پر لگا دو اور ان کے اشعار کے سامنے لگا دو. سورہ کوثر کو کعبے کی دیوار پر جب لٹکایا گیا یہ فصحائے عرب آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور جب سورہ کوثر کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ فصحاء ان کو اپنی عربی پر ناز تھا. کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، یہ سورہ کوثر بشر کا کلام نہیں لگ رہا، خدا کا کلام لگ رہا. خدا کا کلام. یہ سورہ کوثر قرآن بائبل چینج ہو گئی، انجیل چینج ہو گئی، زبور چینج ہو گئی. یہ یہود و نصارہ نے سوچا تھا قرآن آیا بدل دیں گے، بدل. رب نے فرمایا تمہارے سوچنے سے پہلے میں کہتا ہوں فاتو بکتاب، لے آؤ قرآن کی طرح کتاب.
لے آؤ قرآن کی طرح کتاب، نہیں لا پائے. پھر کہا نہیں لا پاتے قرآن کی طرح کتاب تو سنو، چھوٹ دے رہا ہوں، پھر چیلنج کر رہا ہوں، فاتو بعشر سور من مثلی، لے آؤ 10 سورتیں. اگر قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورت لے آؤ. کتنی سورت؟ 10 سورت لے آؤ. پھر بھی نہیں لا سکے. پھر قرآن نے چھوڑ دیا. رب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فاتو بسورت من مثلی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لے آؤ. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لے آؤ. اور جب سورہ کوثر آئی ہے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جب پڑھا ہے تو فصحائے عرب اشعث رہ گئے اور خود کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ زبان محمد سے کلام نکلا ہے، یہ کلام محمد نہیں لگ رہا، کلام خدا لگ رہا. پھر صحابہ نے کہا اس کا مقابلہ، اس کے مقابلے میں لے آؤ. تو آتا ہے کہ 7 ہفتوں تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 7 مہینوں تک لٹکی رہی. سورہ کوثر کعبے میں لٹکی رہی، لیکن یہ فصحائے رب دیکھتے ہی رہ گئے اور لا نہ پائے. آخر میں کیا؟ کسی نے چالاکی کی اور آگے بڑھا دیا ما ھذا کلام البشر. کچھ چینج تو نہیں کر سکے، سوچا کہ بڑھا دیتے ہیں تو لوگ سمجھیں کہ 3 آیتوں پہ نہیں ہے، 4 آیتوں پہ مشتمل ہے. ایک شاعر آتا ہے، بہت دور سے آتا ہے، وہ کعبے کا طواف کرتا ہے سورہ کوثر کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ما ھذا جب ماں پہ پہنچتا ہے رک جاتا ہے، پڑھ نہیں پاتا. 3-4 بار دہراتا ہے اور پڑھ نہیں پاتا. پھر وہ اس وقت ڈھیلا اٹھاتا ہے اور ایرو لگاتا ہے. کہا پہلے 3 آیتیں یہ تو کسی بشر کی نہیں، لیکن ھذا کلام البشر، یہ 4تھا بڑھایا گیا، یہ بشر کا کلام لگ رہا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن ہے قرآن، اس کا دامن پکڑو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک واقعہ یاد آتا ہے، سن لیں. سیارہ ڈائجسٹ ایک کتاب نکلتی تھی، اس میں یہ واقعہ ہے. بنارس کا واقعہ ہے، کسی کا انتقال ہوا، قبر کھودی گئی اور بازو والے کی قبر کھلی اور دیکھا مردہ لیٹا ہے، ناک کے سامنے پھول کھلا. بازو والے کی قبر کھلی، مردہ ہے اور گلاب کا پھول بڑا سا ناک کے سامنے کھلا. اب لوگوں نے دیکھا ارے مردے کے ناک کے سامنے گلاب کا پھول، یقیناً یہ کوئی نیک شخص ہوگا. پتہ لگایا یہ کون تھا. اس کے گھر گئے تو پوچھا کہ یہ تمہارے میاں کی قبر ہے؟ کہا ہاں. کہا ایسا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ یہ معاملہ کیا؟ کہتی ہے ایسا کچھ تو خاص نیک کام نہیں کرتا تھا. سوچتی ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. کیا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جب ضعیف ہوا تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا. قرآن کھول کر بیٹھ جاتا تھا اور انگلی رکھتا تھا، کہتا تھا اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن حق ہے، جو تو نے لکھا ہے سچ ہے، جو تو کہہ رہا ہے یہ حق ہے. اے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بڑا پیارا دکھ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے. تو یہ انداز سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. تو لوگوں جو قرآن سے ایسی محبت کرے، رب اس کی قبر میں ناک کے سامنے گلاب کا پھول کھلا دیتا ہے. تو جو لوگ حافظ قرآن ہو ان کا کیا مرتبہ ہوگا، اور جو قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوں ان کا کیا مرتبہ ہوگا. بتاؤ یہ پڑھنا کیا ہے؟ قرآن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے حبیب جب تم بولتے ہو تو وحی الہی ہوتی. وحی الہی. غوث اعظم 40 سال تک، سیدنا غوث اعظم نے 40 سال تک پڑھایا ہے. جو بچہ غریب ہوتا تھا اپنا پیسہ دے کر، خود پیسہ دے کر اس کو پڑھاتے تھے 40 سال تک. اور پڑھایا، حضور خواب میں آئے
اور کہیں اے بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وقت بہت ہو گیا، آخری بات سن لے پھر رخصت ہوتا ہوں۔ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ غوث اعظم تو عجمی تھے نا، اور فصحا سارے عرب والے بیٹھے ہوئے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عرب والے ہیں، ایک سے بڑھ کر فقیہ ہے، ایک سے بڑھ کر محدث ہے، مفسر ہے، اس میں بہترین لوگ بیٹھے ہیں، میں تقریر کیسے کروں؟ کہتے ہیں اے عبد القادر گھبراتے کیوں ہو، ہم اہل بیت ایسے بولتے ہیں، لو آپ نکالا 7 بار منہ میں ڈالا، 7 بار منہ میں ڈالا، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خواب میں آتے ہیں، وہ 6 بار ڈالتے ہیں۔ غوث اعظم نے عرض کیا اے مولا کائنات، شیر خدا، خیبر شکن، شاہ زبن، آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ آقا نے تو 7 بار ڈالا۔ کہا اے عبد القادر اے بیٹے میں حضور کے برابر تو ہو نہیں سکتا نا، حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، لوگوں حضور کو اپنے برابر کہنے والے مولا کائنات خواب میں بھی حضور کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، خواب میں بھی آپ خود کو حضور کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ کہا میں تو غلام ہوں نا، میں غلام ہوں، 6 بار ڈالا۔ پھر غوث اعظم جب اٹھتے ہیں اور سامنے لوگ ہیں، 70,000 کا مجمع، کتنا؟ 70,000 کا مجمع ہے، اور لعاب مصطفیٰ جو گیا ہے اور کہتے ہیں یا اسرائیلیوں قف، اے اسرائیلی، اے اڑتے ہوئے خضر، اڑتے ہوئے جا رہے، ٹھہر جا، اسمع کلام محمدی، اس محمدی کا کلام تو سنتا جا، تو نے موسیٰ کو حیرت میں ڈالا تھا، میں تجھے حیرت میں ڈالا۔ حضرت خضر اڑتے ہوئے جا رہے تھے، خضر علیہ السلام ان کو اشارہ کرتے، اب تم سے کیا کہنا اے خضر، اس نے موسیٰ کو حیرت میں ڈالا تھا، ذرا نیچے تو آ، ذرا نیچے تو آ، اس محمدی کا کلام تو سنتا جا، کلام تو سنتا جا۔ اور جب غوث اعظم نے بیان کیا ہے لوگوں، بیان کیا ہے، علامہ ابن جوزی جیسا شخص، علامہ ابن جوزی جیسا شخص، علامہ ابن جوزی کسے کہتے ہیں؟ جو تصوف کو لے آؤ، علامہ ابن جوزی جیسا شخص، ابن جوزی کسے کہتے ہیں؟ جو تصوف کو نہیں مانتے۔ کہا یہ طریقت کچھ نہیں، یہ تصوف سر سے اوپر، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ آئے، بیٹھے تھے مجلس میں، اور غوث اعظم یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ کی طرح موضوع دے دیا جائے، تیاری کر کے آئے اور فٹافٹ بولنے لگے، نہیں، قاری کوئی بھی آیت تلاوت کرتا، غوث اعظم اس کی تفسیر بیان کرتا، اس کی تفسیر بیان کرتے، تلاوت ہوئی، غوث اعظم نے تفسیر بیان کی، تو علامہ ابن جوزی کے ساتھ ان کا شاگرد بیٹھا تھا، غوث اعظم سے مرید تھا۔ جب حضور غوث اعظم نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی تو دیکھتا ہے استاد کی طرف، پڑھاتے تھے، کہا پتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی نے کہا میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری تفسیر، پھر دیکھا، کہا جانتا ہوں۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 12 تفسیر، کتنی؟ اس آیت کی 12 تفسیر غوث اعظم نے بیان کی، 12 کے 12 میں ہاں کرتے رہے۔ پھر غوث اعظم نے جو علی کا جلوہ دکھایا ہے، باب العلم کے علم کا جوہر دکھایا ہے، 12 کے بعد 40 تفسیر بیان کی، اور 12 کے بعد ہر بار کہتے تھے ابن جوزی کو نہیں پتا، ابن جوزی کو نہیں پتا، ابن جوزی کو نہیں پتا۔ ابن جوزی جو تصوف نہیں سمجھتے نے کہا نہیں، تصوف کچھ نہیں ہوتا، طریقت یہ حال کچھ نہیں ہوتا۔ 40 بیان کی، اور پھر کہتے ہیں غوث اعظم یہ تو ظاہری تفسیر تھی، اب میں باطنی تفسیر بیان کرتا ہوں، اب میں باطنی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اور جب 40 کے بعد غوث اعظم نے طریقت دکھائی ہے، تصوف دکھایا ہے، وہ علامہ ابن جوزی جو تصوف کو نہیں مانتے تھے، کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا جبہ پھاڑ لیتے ہیں، غوث اعظم کے دہات پر بیٹھ ہو جاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا،
فیضان حضور سرکار کلا۔ تو یہ علم ہے لوگوں، اس دنیا کو اسلام نے علم دیا، اسلام نے علم دیا، صرف دین کا نہیں، ہر چیز کا علم اسلام سے پھیلا، ہر چیز کا اسلام۔ فادر آف سائنس آپ جانتے ہو جابر بن حیان، جابر بن حیان فادر آف سائنس کہا جاتا ہے۔ وہ بتا دیتا تھا کب بارش ہوگی، کب دھوپ نکلے گی، کب ہوائیں چلیں گی۔ کسی نے پوچھا اے جابر بن حیان تم سائنٹسٹ ہو، تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہیں اور سے نہیں، امام جعفر الصادق نے دیا ہے، امام جعفر الصادق نے عطا کیا ہے۔ جب پوچھا گیا اے امام کیا سکھا دیا ہے یہ ہواؤں کی باتیں، گلیکسی، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، مون ارض کی بات کرتا ہے، کیا سکھایا ہے؟ کہا ہمارے پاس جو علم ہے ایک نقطہ سکھایا ہے اسے سائنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم ہے، آپ پڑھیں تو قرآن انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا قبر و حشر میں اس کا فیضان ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔